اگلے گیسٹ ہمارے ہیں سسٹر بنتے آدم. میں ان کو ایڈ کرتا ہوں، اپنا سوال کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوال یہ تھا کہ گھر میں جیسے عورتیں ہیں 3 4 تو کیا وہ جماعت بنا کے پڑھ سکتی ہیں؟ اور اگر مطلب عام نمازیں بھی یا تراویح کی بھی تو ان کی جماعت کا کیا طریقہ رہے گا؟ جیسے مسجد میں رہتا ہے امام کا کچھ چیزیں بولتے ہیں کچھ چیزیں نہیں بولتے ہیں، تو سیم ویسا رہے گا یا الگ رہے گا؟ دیکھیے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عورتوں کی امامت کراتی تھیں، تو اس سے عورتوں کا باجماعت نماز پڑھنے کا ثبوت ملتا ہے. اور اسی روایت میں ہے کہ ان کے بیچ میں کھڑی ہوتی تھی، تو کھڑے ہونے کی جگہ کا بھی پتہ چلتا ہے کہ عورت جب عورت کی امامت کرے گی تو آگے نہیں کھڑی ہوگی بلکہ ان کے درمیان کھڑی ہوگی. تو یہ حکم حدیث کے اندر ام سلمہ اور ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے ان کی امامت سے ملتا ہے. تو یہ طریقہ ہوگا کہ بیچ میں کھڑی ہوں گی، اور مردوں کی طرح آگے امام جس طریقے سے کھڑا ہوتا ہے امام آگے نہیں کھڑا ہوگا بلکہ ان کی امام بیچ میں کھڑی ہوں گی. جی سسٹر. جو امامت کر رہی ہیں وہ جب سورہ فاتحہ کے بعد قرات کریں گی تو جو باقی لوگ ہیں مطلب باقی عورتیں ہیں وہ قرات کریں گے یا پھر وہ جیسے ہم مسجد میں امام صاحب کے پیچھے سائلنٹ رہتے ہیں ایسے رہیں گے؟ جس طریقے سے باقی احکام میں رکوع سجدہ اور ساری چیزوں میں صرف یہ کھڑے ہونے کا حکم الگ ہے، باقی احکامات میں ساری چیزوں میں جس طریقے سے مرد امام کی اقتداء میں آپ پڑھتی ہیں تو آپ سورہ فاتحہ کے بعد سورہ نہیں پڑھتی جہری نمازوں میں، ایسے ہی جہری نمازوں میں امام کی سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورہ نہیں پڑھی جائے گی، صرف سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی. اور سر نمازوں میں جس طریقے سے سورہ فاتحہ اور دیگر صورتیں بھی پڑھتی ہیں ایسے ہی سری نمازوں میں آپ سورہ فاتحہ اور دیگر صورتیں پڑھیں گے. سارے احکامات ویسے ہی ہیں جیسے مسجد میں امام کے پیچھے آپ پڑھتی ہیں، صرف کھڑے ہونے میں فرق ہے، باقی کسی چیز میں فرق نہیں ہے. تو اقامت بھی دینی ہوگی پہلے؟ اقامت بھی کہیں گی، اقامت بھی کہیں گی، اقامت بھی کہیں گی، ہلکی آواز میں اقامت کہیں گی، بلند آواز پہ نہیں. امام بھی اپنی قرات ہلکی آواز سے کریں گی، بلند آواز سے نہیں. جی سسٹر. اور صرف 2 لوگوں سے جماعت بنے گی یا 3 سے؟ جماعت کے لیے 2 فرد کافی ہیں، یعنی 2 عورتیں اگر ہیں تو کافی ہیں. اسی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ الاثنان فما فوقهما جماعہ، کہ 2 یا 2 سے زائد جو ہوں یہ جماعت ہے. تو 2 اور 2 سے زیادہ اگر مل جاتے ہیں تو جماعت ہے. اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کے بائیں جانب کھڑے ہوئے تو آپ نے انہیں کان پکڑ کر کھینچ کے دائیں جانب کھڑا کیا، تو یہ جماعت تیار ہو گئی. جی جی سسٹر. بہت بہت شکریہ، بارک اللہ فیک اسٹریم جوائننگ کے لیے.